بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی۔ آپ کی زبان سے جب کلام اور تسبیح جاری ہوتی تو پہاڑ اور پرندے بھی جھوم اٹھتے۔ آپ کے فیصلے عدل کی علامت تھے اور اللہ نے آپ کو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ لیکن انہی کی امت میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب نافرمانی، دنیا کی محبت اور دھوکہ دہی نے ان کی امت کے دل اندھے کر دیے۔ اللہ کے واضح حکم کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر ایک ایسا عذاب نازل ہوا جو رہتی دنیا تک عبرت بن گیا۔ قرآن مجید کے مطابق بحر قلزم کے کنارے ایک بستی آباد تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ یہ بستی ماہی گیروں پر مشتمل تھی۔ ان کی روزی روٹی کا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار یا کوئی دنیاوی کام نہ کریں، صرف عبادت کریں۔ شروع میں انہوں نے اس حکم کی پابندی کی، لیکن پھر آزمائش آئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں جھنڈ کے جھنڈ آتیں جبکہ باقی دنوں میں کم ہوتی تھیں۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالے اور کچھ لوگوں نے ہیلا نکالا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض میں قید کر لیں اور اتوار کو نکال کر کھا لیں۔ یوں بظاہر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن حقیقت میں دھوکہ دہی کی۔ یہ عمل رفتہ رفتہ کھلم کھلا نافرمانی میں بدل گیا۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو بالکل نافرمان تھے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے، دوسرا وہ جو انہیں نصیحت کرتے اور عذاب سے ڈراتے تھے، اور تیسرا وہ جو نہ نافرمانی کرتے تھے نہ کھل کر نصیحت بلکہ خاموش رہتے۔ نیک لوگ ان گنہگار سے الگ ہو گئے اور شہر سے دور جا کر عبادت کرنے لگے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کی کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہو جو قیامت تک عبرت بن جائے۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ جا کر قوم کو بتاؤ کہ جنہوں نے حکم توڑا ہے انہیں ہم بندر بنا دیں گے۔ چنانچہ ایک ہی رات میں وہ سب ذلیل اور رسوا بندر بن گئے۔ صبح ان کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ اپنے ہی عزیز بندروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وہ پہچان تو لیتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ قرآن نے اس واقعے کو کونوا قردۃ خاسئین کہہ کر بیان کیا ہے۔ وہ لوگ 3-4 دن تک زندہ رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی باقی نہ بچا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ بندر کبھی انسان نہیں تھے اور نہ انسان کبھی ارتقاء سے بندر بنے، بلکہ یہ عذاب ایک وقتی سزا تھی جس کے بعد سب مر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بہادری، عبادت اور معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ غلیل چلانے میں ماہر تھے اور شیر پر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ نے جالوت کو قتل کیا جو ایک ظالم فلسطینی سردار تھا۔ بادشاہ کے اعلان پر آپ نے غلیل کے ذریعے جالوت کو ہلاک کیا اور پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اور آدھی سلطنت آپ کو دے دی۔ یوں آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ لوہے کو ہاتھ میں لے کر نرم کر لیتے اور زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے تاکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزارا کریں۔ ایک واقعے میں ایک عورت جس نے صبر اور شکر کی عادت اختیار کی تھی، اللہ نے اسے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم نشینی کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور پرندوں کی بولی سکھائی۔ اس پوری داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم میں چالاکی اور دھوکہ بازی کرنا سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سخت ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص اور فرما برداری اختیار کریں تاکہ ہم بھی ایسے عبرتناک انجام سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم۔